ایک باپ جو مدینے کی گلیوں میں زمین پر بیٹھ گیا، اپنے سر میں مٹی ڈالنے لگا، زور زور سے رونے لگا۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، یہ حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ عمر رضی تعالیٰ عنہ جن کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے، وہ عمر رضی تعالیٰ عنہ جن کے انصاف سے شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا۔ مگر آج وہی عمر رضی تعالیٰ عنہ زمین پر بیٹھے رو رہے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ خبر آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی حفصہ کو طلاق دے دی ہے۔ اب سوال یہ ہے، آخر ایسا کیوں ہوا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا جس نے پوری امت کو حیران کر دیا؟ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اس واقعے کا انجام آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آئے گا۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ حضرت حفصہ رضی تعالیٰ عنہ کون تھی۔ حضرت حفصہ رضی تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ وہ نہ صرف نسب کے اعتبار سے عظیم تھی، بلکہ اپنے کردار، عبادت اور علم کی وجہ سے بھی خاص مقام رکھتی تھی۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب مکہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، یعنی نبوت کے 5 سال قبل۔ حضرت حفصہ رضی تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی حضرت خنیس بن حذیفہ سہمی رضی تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور غزوہ بدر کے شرکاء میں سے تھے۔ یہ ایک نیک اور بہادر صحابی تھے، مگر غزوہ بدر میں لگنے والے زخموں کی وجہ سے وہ مدینہ میں انتقال کر گئے۔ اس طرح حضرت حفصہ رضی تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی، جبکہ ان کی عمر ابھی کم تھی۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ ایک باپ کے طور پر اپنی بیٹی کے لیے فکر مند رہنے لگے۔ انہوں نے اپنے دور کے بڑے بڑے صحابہ کے سامنے حفصہ رضی تعالیٰ عنہ کے نکاح کی بات رکھی، مگر بعض وجوہات کی بنا پر بات نہ بن سکی۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ سے حفصہ رضی تعالیٰ عنہ کے نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ یہ ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی سعادت تھی کہ ان کی بیٹی امہات المومنین میں شامل ہو رہی ہے۔ یوں حضرت حفصہ رضی تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی اور امہات المومنین کے معزز گروہ کا حصہ بن گئی۔ حضرت حفصہ رضی تعالیٰ عنہ صرف نسب کے اعتبار سے ہی نہیں، بلکہ اپنی عبادت کے اعتبار سے بھی نمایاں تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ رضی تعالیٰ عنہ کثرت سے روزے رکھتی تھی اور راتوں کو کھڑی ہو کر نماز پڑھتی تھی۔ آپ کو علم و حکمت سے بھی خاص شغف تھا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کا وہ نسخہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا گیا تھا، بعد میں حضرت حفصہ رضی تعالیٰ عنہ ہی کی حفاظت میں دیا گیا۔ سوچئے یہ کتنی بڑی امانت تھی۔ پورے قرآن کا مرکزی نسخہ جس کے بعد میں دیگر نسخے تیار کیے گئے، ایک ایسی خاتون کے پاس محفوظ رکھا گیا جن پر امت کو مکمل بھروسہ تھا۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ حضرت حفصہ رضی تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا بلند تھا۔ لیکن اس بلند مقام کے باوجود ازواجی زندگی میں کبھی کبھار وہ نازک لمحات بھی آئے جو ہر گھر میں آتے ہیں، اور انہیں میں سے ایک واقعہ وہ ہے جس کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں۔ روایات میں یہ بات نقل ہوئی ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی تعالیٰ عنہ کو ایک طلاق دے دی۔ یہ ایک رجعی طلاق تھی، یعنی ایسی طلاق جس میں رجوع کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ اس واقعے کی تفصیلی وجہ روایات میں براہ راست ذکر نہیں کی گئی، مگر مفسرین اور علماء نے اس کا تعلق ازواج محترات کے درمیان پیش آنے والے ان عام گھریلو معاملات سے جوڑا ہے جن کا ذکر خود قرآن مجید نے سورۃ التحریم میں کیا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ازواج محترات کو نرمی اور تقوی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ مقصد یہ سمجھانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بھی ایک انسانی گھرانہ تھا۔ وہاں بھی نازک مراحل آتے تھے، مگر ہر مرحلے کے پیچھے اللہ کی حکمت کار فرمائی ہوتی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ازواجی زندگی میں اونچ نیچ آنا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کے بعد معاملہ کیسے سنبھالا جاتا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی کو طلاق دے دی ہے، تو ان پر جو کیفیت طاری ہوئی اسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کا شمار ان جلیل القدر صحابی میں ہوتا ہے جن کے ایمان اور غیرت کی مثال نہیں ملتی، مگر جب انہوں نے سنا کہ ان کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے تو ان کے اندر کا باپ جاگ اٹھا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنے حال میں اکیلے رہ گئے، زمین پر بیٹھ گئے، اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگے اور زاروں قطار رونے لگے۔ سوچئے یہ وہی عمر ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ یہ وہی عمر ہیں جن کے عدل سے دجلہ و فرات کے کنارے بھیڑیا اور بکری ایک ساتھ پانی پیتے تھے۔ یہ وہی عمر ہیں جن کی ہیبت سے شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا، مگر آج ایک باپ کے دل میں وہی فکر تھی جو ہر باپ کے دل میں ہوتی ہے۔ انہیں یہ خوف ستا رہا تھا کہ کہیں ان کی بیٹی کی وجہ سے یا ان کی اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول نہ لے لی ہو۔ انہیں یہ فکر تھی کہ ان کی بیٹی کا وقار مجروح نہ ہو جائے۔
انہیں یہ فکر بھی تھی کہ اسلام کے ابتدائی دور میں جب ہر عمل پر پوری امت کی نظر ہوتی تھی یہ خبر کیسا اثر چھوڑے گی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے زمین پر بیٹھ کر اپنے سر میں مٹی ڈال لی۔ یہ اس دور کی عربوں میں شدید غم اور بے بسی کی علامت تھی، مگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی دوران جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، حفصہ رضی اللہ عنہ سے رجوع کر لیجئے، کیونکہ وہ بہت روزے رکھنے والی اور بہت راتیں عبادت میں گزارنے والی خاتون ہے، اور وہ جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ یہ الفاظ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت حفصہ سے رجوع فرما لیا۔ ذرا تصور کریں، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کو بھیج کر یہ گواہی دلوا رہا ہے کہ ایک عام گھریلو مرحلہ جو انسانی زندگی کا حصہ تھا، اس کے بعد اللہ نے خود اپنی طرف سے تسکین کا سامان پیدا فرما دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا مقام اللہ کے ہاں کتنا بلند تھا۔ ان کی عبادت، ان کا صبر، ان کی نیکی، یہ سب اللہ کے حضور مقبول تھے، اور یوں ایک لمحے کا امتحان رحمت اور بشارت میں بدل گیا۔ جب یہ خوشخبری حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو ان کی آنکھوں سے جو آنسو غم میں بہہ رہے تھے وہی اب شکرانے کے آنسو بن گئے۔ وہ باپ جو زمین پر بیٹھا اپنے سر میں مٹی ڈال رہا تھا اسی لمحے سجدہ شکر میں گر گیا ہوگا۔ اب آئیے اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اسے سمجھتے ہیں۔ پہلا سبق، ازواجی زندگی میں نشیب و افراز آنا کوئی غیر معمولی بات نہیں، چاہے وہ گھرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کیوں نہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم مشکل وقت میں صبر اور حکمت سے کام لیں۔ دوسرا سبق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنی بیٹی کے لیے اتنا بے قرار ہونا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اولاد کے لیے فکر مند ہونا، ان کی خیر خواہی چاہنا، یہ ایک فطری اور پسندیدہ جذبہ ہے۔ ایک عظیم حکمران بھی جب باپ کے روپ میں آتا ہے تو اس کا دل بھی اتنا ہی نرم اور بے قرار ہو جاتا ہے جتنا کسی عام انسان کا۔ تیسرا سبق، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی عبادت، ان کے روزے، ان کی راتوں کی نمازیں، یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ کے ہاں مقام عبادت اور تقوی سے ملتا ہے، نہ کہ محض نسب یا رشتے سے۔ چوتھا سبق، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جس طرح جبریل امین کے ذریعے حفصہ رضی اللہ عنہ کے حق میں گواہی دی گئی، اسی طرح اللہ ہر نیک بندے کی مشکل کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالتا ہے، بس ہمیں صبر کے ساتھ انتظار کرنا ہوگا۔ پانچواں سبق، یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کسی بھی افواہ یا نامکمل خبر پر فوری رد عمل دینے کے بجائے صبر سے اصل حقیقت اور اللہ کی حکمت کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر معاملات کا انجام ہماری سوچ سے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی امت کے لیے ایک عظیم سرمایہ ثابت ہوئی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، قرآن مجید کا وہ اولین جمع شدہ نسخہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تیار ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور پھر ان کی وفات کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں محفوظ رہا۔ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب قرآن مجید کے متعدد نسخے تیار کر کے مختلف علاقوں میں بھیجے گئے تو یہی نسخہ بنیاد بنا۔ یہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی امانت داری اور علمی مقام کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا انتقال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا اور انہیں جنت البقیع میں دیگر امہات المومنین کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بھی ہماری طرح انسانی جذبات سے گزرتا تھا۔ وہاں بھی امتحان آتے تھے، مگر ہر امتحان کے پیچھے اللہ کی رحمت اور حکمت پوشیدہ ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ اضطراب، وہ زمین پر بیٹھ جانا، وہ سر میں مٹی ڈالنا، یہ ایک باپ کی محبت کی معراج تھی، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی عبادت و تقوی کی وجہ سے ملنے والی وہ بشارت کہ وہ جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں گی، یہ ہر اس مسلمان کے لیے امید کا پیغام ہے جو مشکل وقت میں صبر اور عبادت پر قائم رہتا ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں بھی کوئی مشکل وقت ہے، کوئی رشتہ ٹوٹتا محسوس ہو رہا ہے، کوئی آزمائش آپ کو توڑ رہی ہے، تو اس واقعے سے سبق لیجئے، صبر کیجئے، عبادت پر قائم رہیں اور اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ جس طرح اللہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے لیے راستہ نکالا، اسی طرح وہ آپ کے لیے بھی ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ صحابہ کرام کی ان قربانیوں اور محبت سے آگاہ ہو سکیں۔ اگر آپ اسی طرح کے مزید ایمان افروز واقعات دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اطلاع سب سے پہلے ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔